آج 10 محرم الحرام یوم عاشورہ اور جمعہ ایک ساتھ، ایسا برسوں بعد ہوتا ہے۔ آج کسی بھی وقت ہاتھوں کی انگلیوں پر 33 بار پڑھ لو، رزق دروازے توڑ کر آئے گا۔ ایسا خاص موقع بار بار نہیں آتا، جلدی کر لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج 10 محرم الحرام یعنی یوم عاشورہ اور بابرکت جمعہ کا ایسا عظیم دن ہے جس کی فضیلت، برکت اور عظمت کو الفاظ میں مکمل طور پر بیان کرنا ممکن نہیں۔ آج میں آپ کے لیے ایک ایسا مجرب اور آزمودہ وظیفہ لے کر حاضر ہوا ہوں جو اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے زندگی کی بے شمار پریشانیوں، تنگیوں اور مشکلات کے خاتمے کا ذریعہ بن سکتا ہے۔ اگر اس وظیفے کو اخلاص، یقین اور اللہ تعالیٰ پر مکمل بھروسے کے ساتھ پڑھا جائے تو بندے کی جائز حاجات پوری ہونے لگتی ہیں، رزق میں برکت پیدا ہوتی ہے اور زندگی میں خیر و آسانی کے دروازے کھلنے لگتے ہیں۔ محرم الحرام اسلامی سال کا پہلا مہینہ ہے اور ان 4 عظمت والے مہینوں میں شامل ہے جنہیں اللہ تعالیٰ نے خصوصی عزت و حرمت عطا فرمائی ہے۔ یہ وہ مقدس مہینہ ہے جس میں عبادت کا اجر بڑھا دیا جاتا ہے اور نیکیوں کی قدر و قیمت کئی گنا زیادہ ہو جاتی ہے۔ خاص طور پر 10 محرم یعنی یوم عاشورہ وہ مبارک دن ہے جس سے بے شمار انبیاء کرام علیہم السلام کے عظیم واقعات وابستہ ہیں۔ یہ وہ دن ہے جس میں اللہ تعالیٰ کی رحمتیں خاص طور پر متوجہ ہوتی ہیں اور بندوں کے لیے مغفرت اور برکت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ آج کا دن صرف عاشورہ کی وجہ سے ہی عظیم نہیں بلکہ اس لیے بھی بے حد بابرکت ہے کہ یہ جمعہ کا دن ہے۔ جمعہ تمام دنوں کا سردار ہے، مسلمانوں کے لیے عید کا دن ہے اور یہی وہ دن ہے جس میں ایک ایسی مبارک گھڑی موجود ہوتی ہے کہ اگر کوئی مومن بندہ اس وقت اللہ تعالیٰ سے دعا مانگے تو اس کی دعا رد نہیں کی جاتی۔ جمعہ کا دن رحمتوں، برکتوں، قبولیت دعا اور بخشش کا دن ہے۔ جب یوم عاشورہ اور جمعہ کی فضیلت ایک ساتھ جمع ہو جائے تو اس دن کی عظمت اور اہمیت کا اندازہ آپ خود لگا سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے امت مسلمہ کو ایسے اعمال سکھائے ہیں جو بظاہر چھوٹے نظر آتے ہیں مگر ان کے اثرات بہت عظیم ہوتے ہیں۔ احادیث مبارکہ میں بارہا ہمیں یہ خوشخبری دی گئی ہے کہ بعض نیک اعمال بندے کی تقدیر بدلنے، رزق میں کشادگی پیدا کرنے اور زندگی سے پریشانیوں کو دور کرنے کا سبب بن جاتے ہیں۔ آج کا یہ وظیفہ بھی انہی بابرکت اعمال میں سے ایک ہے۔ اگر آپ آج 10 محرم اور جمعہ کے اس مبارک دن میں اس وظیفے کو بتائے گئے طریقے کے مطابق پڑھ لیں تو اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے آپ کے لیے ایسے اسباب پیدا فرماتا ہے جن کا آپ نے کبھی تصور بھی نہ کیا ہو۔ رکے ہوئے کام بن جاتے ہیں، بند دروازے کھل جاتے ہیں، قرضوں کے بوجھ ہلکے ہو جاتے ہیں، رزق میں اضافہ ہو جاتا ہے اور دل کی بے شمار مرادیں پوری ہونے کے راستے بن جاتے ہیں۔ جب اللہ تعالیٰ کسی بندے پر اپنا خاص کرم فرماتا ہے تو حالات بدلنے میں دیر نہیں لگتی۔ کبھی ایسی جگہ سے مدد آتی ہے جہاں سے کوئی امید نہیں ہوتی، کبھی ایسے دروازے کھل جاتے ہیں جو برسوں سے بند ہوتے ہیں اور کبھی ایک دعا انسان کی پوری زندگی کا رخ بدل دیتی ہے۔ اس لیے آج کے اس عظیم اور بابرکت دن کو ہرگز غفلت میں نہ گزاریں۔ دنیا کے کام تو روز ہوتے رہیں گے لیکن یوم عاشورہ اور جمعہ کا یہ حسین امتزاج بار بار نصیب نہیں ہوتا، اس لیے چند لمحے اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے نکالیں، دل کو دنیا کی فکر سے آزاد کریں اور مکمل یقین کے ساتھ اس وظیفے کو پڑھیں۔ یاد رکھیے، اصل اثر وظیفے کے الفاظ میں نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ پر یقین، اخلاص نیت اور سچے اعتماد میں ہوتا ہے۔ آج بہت سے لوگ رزق کی تنگی، قرضوں کی پریشانی، کاروباری مشکلات، گھریلو مسائل اور ذہنی بے سکونی کا شکار ہیں۔ وہ دن رات سوچتے رہتے ہیں کہ اخراجات کیسے پورے ہوں گے، حالات کب بدلیں گے اور آسانی کب آئے گی۔ اگر آپ بھی ایسی آزمائشوں سے گزر رہے ہیں تو آج کا یہ وظیفہ آپ کے لیے امید کی ایک نئی کرن بن جائے گا۔ یاد رکھیں، جب اللہ تعالیٰ کی رحمت متوجہ ہو جاتی ہے تو ناممکن بھی ممکن بن جاتا ہے۔ جو راستے بند نظر آتے ہیں وہ کھل جاتے ہیں، جو امیدیں ختم ہو چکی ہوتی ہیں وہ دوبارہ زندہ ہو جاتی ہیں اور جو دل پریشانیوں سے بھرے ہوتے ہیں وہ سکون اور اطمینان سے بھر جاتے ہیں۔ معجزہ کرنے والی ذات صرف اللہ تعالیٰ کی ہے اور ہمارا کام صرف اس پر بھروسہ کرنا، اس کا شکر ادا کرنا اور اس کی رحمت سے کبھی مایوس نہ ہونا ہے۔ دوستو، صرف سن لینے سے فائدہ نہیں ہوتا، فائدہ تب ہوتا ہے جب بندہ یقین اور اخلاص کے ساتھ یہ وظیفہ پڑھتا ہے۔ جو شخص آج 10 محرم اور جمعہ کے اس بابرکت دن اللہ تعالیٰ کی ذات پر کامل بھروسہ کرتے ہوئے یہ وظیفہ پڑھے گا، انشاءاللہ وہ مایوسی کے اندھیروں سے نکل کر امید کی روشنی دیکھے گا۔ اس کے رزق میں برکت پیدا ہوگی، اس کے معاملات میں آسانی آئے گی اور اللہ تعالیٰ اس کی زندگی میں ایسی خیر و برکت عطا فرمائے گا جس کا وہ مدتوں سے انتظار کر رہا ہوگا۔ آپ دنیا کے کسی بھی ملک میں رہتے ہوں، چاہے آپ پاکستان میں ہوں، انڈیا میں ہوں، بنگلہ دیش، سعودی عرب
ओमान, जापान, अमेरिका, बरतानिया या दुनिया के किसी भी कोने में मौजूद हों। जैसे ही आपके मुल्क में 10 मुहर्रमुल हराम और जुम्मा का ये बाबरकत दिन आ जाए, आज के इस अजीम अमल को हरगिज़ न छोड़ें। ये कोई आम दिन नहीं बल्कि योम आशूरा और जुम्मतुल मुबारक की दो अजीम सादतें एक साथ जमा हो गई हैं और ऐसी घड़ी बार बार नसीब नहीं होती। आज आपने ये वजीफ़ा लाजमी पढ़ना है, चाहे नमाज फ़जर के बाद पढ़ ले, नमाज ज़ोहर, असर, मगरिब या इशा के बाद ये वजीफ़ा पढ़ सकते हैं। इस अमल के लिए किसी ख़ास वक़्त की पाबंदी नहीं, न किसी मखसूस जगह की शर्त है। आप घर में हैं तो घर में पढ़ लें, दुकान पर हैं तो दुकान पर पढ़ लें, दफ्तर में हैं तो दफ्तर में पढ़ लें, सफ़र में हैं तो सफ़र के दौरान भी पढ़ सकते हैं। लेकिन 10 मुहर्रम और जुम्मा के इस मुबारक दिन को गफलत में न गुजारें और इस अमल को किसी सूरत न छोड़ें। योम आशूरा वो अजीम दिन है जिसमें अल्लाह ताला की बेशुमार रहमतें नाजिल होती हैं, और जुम्मा वो मुबारक दिन है जिसमें दुआओं की कबूलियत की ख़ास घड़ी रखी गई है। जब ये दोनों अज़मतें एक साथ जमा हो जाएं तो एक मोमिन के लिए ये अल्लाह ताला की बहुत बड़ी नेमत होती है। कौन जानता है कि आज की एक दुआ, आज का एक सजदा या आज का एक छोटा सा अमल आपकी बरसों की परेशानियों का खात्मा कर दे। वक़्त की अहमियत को समझते हुए आइए अब उस बाबरकत अमल की तरफ चलते हैं। लेकिन इससे पहले एक छोटी सी गुजारिश है, अगर आप इस चैनल पर नए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अल्लाह के नाम पर इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि ऐसे ही रूहानी वज़ाइफ, कुरानी अमाल और ईमान अफरोज़ मालूमात आप तक मुसलसल पहुँचती रहें। अब आइए अमल की तरफ बढ़ते हैं। आज 10 मुहर्रमुल हराम और जुम्मा के पूरे दिन में जब भी आपको मुनासिब वक़्त मिले, बावुज़ू होकर अदब और एहतराम के साथ जाए नमाज पर बैठ जाएं। सबसे पहले हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में 3 मरतबा दरूद पाक पेश करें। आप चाहे मुख्तसर और आसान सा दरूद सल्लल्लाहु अला मुहम्मद पढ़ लें या सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ लें। कोई भी दरूद शरीफ पढ़ सकते हैं, लेकिन अगर दरूद इब्राहिमी पढ़ लें तो ये ज़्यादा अफजल और बाबरकत है, क्योंकि दरूद इब्राहिमी तमाम दरूदों में सबसे ज़्यादा फजीलत वाला दरूद है। इसलिए आप दरूद इब्राहिमी ही पढ़ने की कोशिश करें। आइए एक बार हुसूल बरकत और सवाब की नीयत से मेरे साथ भी पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। जब आप 3 मरतबा दरूद पाक पढ़ लें तो इसके बाद अपने दिल की सबसे बड़ी हाजत अल्लाह ताला के हुजूर पेश करें। अगर आप नया घर चाहते हैं तो घर की नीयत कर लें। अगर कारोबार में बरकत चाहते हैं तो उसकी नीयत कर लें। अगर कर्ज़ों से निजात चाहते हैं तो वो मांग लें। अगर औलाद की कामयाबी, अच्छी शादी, सेहत, सुकून या किसी और जायज़ मकसद के लिए दुआ करना चाहते हैं तो दिल ही दिल में उसकी नीयत कर लें। बल्कि चाहे तो अपनी तमाम जायज़ हाजात एक साथ अल्लाह ताला के हुजूर पेश कर दें, क्योंकि मांगने वाला बंदा है और अता करने वाला रब्बे करीम है। इसके बाद 1 मरतबा आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़कर अमल का आगाज़ करें। याद रखिए, तावुज़ और तस्मीया शैतानी वसवसों से हिफाजत का मजबूत ज़रिया है। जिस काम की इब्तिदा अल्लाह ताला के नाम से की जाती है उसमें खैर भी होती है, बरकत भी होती है और कामयाबी भी नसीब होती है। जब आप अपने मकसद की नीयत कर लें, तावुज़ और तस्मीया पढ़ लें, तो अब पहले नंबर पर जो वजीफ़ा मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ये कोई मुश्किल वजीफ़ा नहीं, ना ही इसमें लंबी तस्बीहात हैं और ना ही घंटों की इबादत दरकार है। ये कुरान मजीद के एक नहायत अजीम कलमे का वजीफ़ा है, एक ऐसी मुबारक दुआ जिसे आपने अपनी ज़िंदगी में बेशुमार मरतबा पढ़ा और सुना होगा, लेकिन शायद आज तक इसके राज, इसकी ताकत और इसकी बरकतों पर गौर न किया हो। बहुत से लोग ऐसे हैं जिनकी दुआएं बरसों से कबूल नहीं हो रही, किसी की नौकरी नहीं लग रही, कोई कर्ज़ों के बोझ तले दबा हुआ है, कोई कारोबारी नुकसान से परेशान है, कोई अपनी औलाद के लिए फ़िक्रमंद है, कोई बीमारियों और आजमाइशों में घिरा हुआ है। बाज़ लोग तो इतनी ठोकरें खा चुके होते हैं कि उनके दिल टूटने लगते हैं, उम्मीदें दम तोड़ने लगती हैं और उन्हें महसूस होने लगता है कि शायद अब उनके हालात कभी नहीं बदलेंगे। अगर आप भी ऐसी किसी आजमाइश से गुजर रहे हैं तो आज पूरी तवज्जो के साथ ये वजीफ़ा पढ़ें, क्योंकि इस अजीम दुआ के अल्फाज बंदे को मखलूक से हटाकर बराह रास्त अपने रब के दर पर ला खड़ा करते हैं। ये वो अल्फाज हैं जिनमें भरोसा भी है, यकीन भी है, उम्मीद भी है और अल्लाह ताला की कुदरत पर मुकम्मल एतमाद भी। वो आयत मुबारका हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील है,
یعنی ہمارے لیے اللہ ہی کافی ہے اور وہی بہترین کارساز ہے۔ جب بندہ سچے دل سے یہ کلمات پڑھتا ہے تو گویا وہ اپنے تمام غم، پریشانیاں، خوف، مشکلات اور ناممکن دکھائی دینے والے معاملات اللہ تعالیٰ کے سپرد کر دیتا ہے۔ پھر وہ رب جس کے خزانے کبھی ختم نہیں ہوتے، جس کے لیے ناممکن جیسی کوئی چیز نہیں، اپنے بندے کے لیے ایسے فیصلے فرماتا ہے کہ عقل حیران رہ جاتی ہے۔ اب توجہ سے سنیے کہ اس وظیفے کو کس طرح پڑھنا ہے۔ حسبنا اللہ و نعم الوکیل ایک بار، حسبنا اللہ و نعم الوکیل 2 بار، حسبنا اللہ و نعم الوکیل 3 بار۔ اس طرح آپ ہاتھوں کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ 10 محرم الحرام کا یہ مبارک دن سال میں 1 مرتبہ آتا ہے۔ بہت سے لوگ اس عظیم دن کو عام دنوں کی طرح گزار دیں گے۔ بہت سے لوگ اس کی برکتوں سے غافل رہیں گے اور بعد میں حسرت کریں گے کہ کاش ہم نے ان قیمتی لمحوں کی قدر کر لی ہوتی، کاش ہم نے اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کر لیا ہوتا، کاش ہم نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھا لیے ہوتے۔ لیکن یاد رکھیے، جو شخص اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ ان خاص کڑیوں کی قدر کرتا ہے، جو اخلاص اور یقین کے ساتھ اپنے رب سے مانگ لیتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے کبھی تنہا نہیں چھوڑتا۔ وہ ایسے راستے پیدا فرماتا ہے جہاں راستہ نظر نہیں آتا، وہ ایسی مدد عطا فرماتا ہے جہاں سے کوئی امید نہیں ہوتی، اور وہ ایسی آسانیاں پیدا فرماتا ہے جن کا انسان تصور بھی نہیں کر سکتا۔ اس لیے آج یوم عاشوراء اور جمعہ کے اس بابرکت دن میں اس عظیم وظیفے کو ضرور پڑھیں۔ جب آپ پہلے نمبر پر 11 بار حسبنا اللہ و نعم الوکیل پڑھ لے تو اب آپ نے دوسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے، یہ وظیفہ اللہ تعالیٰ کے ایک نہایت مبارک اور عظیم صفاتی نام کا وظیفہ ہے۔ ایسا نام جس میں رزق، برکت، خوشحالی اور فراوانی کے بے شمار خزانے پوشیدہ ہیں۔ وہ مبارک نام ہے یا رزاقو، یعنی اے سب کو رزق عطا فرمانے والے۔ ذرا غور کیجئے، زمین پر چلنے والا کوئی انسان، آسمان میں اڑنے والا کوئی پرندہ، سمندر کی گہرائیوں میں رہنے والی کوئی مخلوق ایسی نہیں جس کا رزق اللہ تعالیٰ کے ذمہ کرم پر نہ ہو۔ وہی رب ہے جو ماں کے پیٹ میں بچے کو رزق پہنچاتا ہے، وہی رب ہے جو ویران صحراؤں میں جانوروں کو کھلاتا ہے، اور وہی رب اپنے بندوں کی ضرورتوں کو ان کے گمان سے بھی بڑھ کر پورا فرماتا ہے۔ آج 10 محرم الحرام اور جمعہ کے اس بابرکت دن جب ایک بندہ عاجزی اور یقین کے ساتھ یا رزاقو پڑھتا ہے تو گویا وہ رزق کے مالک، خزانوں کے مالک اور کائنات کے پروردگار کو پکار رہا ہوتا ہے۔ اور جب رب کریم اپنے بندوں کی پکار سن لیتا ہے تو پھر تنگ دستی خوشحالی میں، پریشانی آسانی میں اور محرومی نعمت میں بدلنے لگتی ہے۔ کئی لوگ ایسے ہیں جو دن رات محنت کرتے ہیں مگر پھر بھی رزق میں برکت محسوس نہیں کرتے۔ آمدنی آتی ہے لیکن ٹکتی نہیں، کاروبار چلتا ہے مگر ترقی نہیں ہوتی، تنخواہ ملتی ہے مگر ضروریات پوری نہیں ہوتی۔ اگر آپ بھی ایسے حالات سے گزر رہے ہیں تو آج اس مبارک نام کو یقین کے ساتھ ضرور پڑھیں۔ اب توجہ سے سنیے کہ اس اسم مبارک کو کس طرح پڑھنا ہے۔ یا رزاقو 1 بار، یا رزاقو 2 بار، یا رزاقو 3 بار۔ اس طرح آپ ہاتھوں کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لے۔ آپ نے صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ بزرگ فرماتے ہیں کہ جب بندہ سچے دل سے اللہ تعالیٰ کو اس کے صفاتی ناموں سے پکارتا ہے تو اس کی زندگی میں حیران کن تبدیلیاں آنا شروع ہو جاتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ایسے اسباب پیدا فرماتا ہے جن کا انسان نے کبھی تصور بھی نہیں کیا ہوتا۔ بند دروازے کھلنے لگتے ہیں، رکے ہوئے کام بننے لگتے ہیں، اور دل کی مایوسیاں امید میں بدلنے لگتی ہیں۔ کتنے ہی لوگ ایسے ہیں جو اپنی مشکلات کے سامنے بے بس ہو کر بیٹھ جاتے ہیں، لیکن جو شخص اللہ تعالیٰ کے دروازے پر دستک دینا سیکھ لیتا ہے وہ کبھی خالی نہیں رہتا۔ رب کریم جب عطا فرمانے پر آتا ہے تو لمحوں میں حالات بدل دیتا ہے، فقیری کو غنا میں اور تنگی کو وسعت میں تبدیل کر دیتا ہے۔ جب آپ دوسرے نمبر پر 11 بار یا رزاقو پڑھ لے تو اب تیسرے نمبر پر آپ نے جو وظیفہ پڑھنا ہے، اس وظیفے کو ہرگز معمولی نہ سمجھیں، کیونکہ اس میں قرآن مجید کی ایک ایسی مبارک سورت شامل ہے جس کے فضائل اور برکات نے لاکھوں دلوں کو امید دی ہے اور بے شمار لوگوں کی زندگیوں میں سکون اور خیر کے راستے کھولے ہیں۔ یہ وہ سورت ہے جسے پڑھتے ہوئے انسان اپنے رب کی عطا، اس کے انعامات اور اس کی بے پایاں رحمتوں کو یاد کرتا ہے۔ یہ مختصر ہے مگر اس کے اندر معافی کا ایک سمندر پوشیدہ ہے۔ جو شخص محبت، یقین اور اخلاص کے ساتھ اس کی تلاوت کرتا ہے، اس کا دل اللہ تعالیٰ کی رحمت کے قریب ہونے لگتا ہے
اور وہ اپنے رب سے تعلق کی ایک نئی کیفیت محسوس کرتا ہے۔ ذرا سوچئے، دنیا میں ہر انسان چاہتا ہے کہ اسے محبت ملے، عزت ملے، قبولیت ملے۔ ایک بچہ جب اپنے والدین کا محبوب بن جاتا ہے تو اس کی خوشی کے لیے ہر ممکن کوشش کی جاتی ہے۔ اسی طرح ایک مومن کی سب سے بڑی کامیابی یہ ہے کہ وہ اپنے رب کی رضا حاصل کر لے، کیونکہ جب اللہ تعالیٰ کسی بندے سے راضی ہو جائے تو اس کی زندگی میں خیر، سکون اور برکت کے دروازے کھلنے لگتے ہیں۔ آج 10 محرم الحرام اور جمعہ کے اس بابرکت دن میں آپ نے تیسرے نمبر پر سورہ کوثر کی تلاوت کرنی ہے۔ یہ قرآن کریم کی مختصر ترین صورتوں میں سے ایک ہے، لیکن اس کے اندر اللہ تعالیٰ کی عظیم بشارتیں اور بے شمار حکمتیں پوشیدہ ہیں۔ جو شخص اس مبارک دن میں اخلاص کے ساتھ اس صورت کی تلاوت کرتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت اور فضل کا امیدوار بنتا ہے اور اپنے دل کی مرادیں اپنے رب کے حضور پیش کرتا ہے۔ آئیے پہلے سورہ کوثر کی تلاوت سماعت فرما لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر۔ اس طرح آپ نے ہاتھوں کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر 33 بار سورہ کوثر پڑھنی ہے، لیکن ایک بات کا خاص خیال رکھیے کہ تلاوت کرتے وقت آپ کا دل اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو، زبان کے ساتھ ساتھ دل بھی دعا کر رہا ہو، اور یقین یہ ہو کہ ہر خیر، ہر نعمت اور ہر آسانی صرف اللہ تعالیٰ کے خزانے سے ملتی ہے۔ کتنے ہی لوگ ایسے ہیں جو برسوں سے کسی حاجت کے پورا ہونے کا انتظار کر رہے ہیں، کتنے ہی دل ایسے ہیں جو خاموشی سے درد سہ رہے ہیں، کتنی ہی آنکھیں ایسی ہیں جو راتوں کو جاگ جاگ کر اپنے رب سے فریاد کرتی ہیں۔ اگر آپ بھی ان لوگوں میں شامل ہیں تو آج کس مبارک دن کو غنیمت جانیں۔ جب آپ تیسرے نمبر پر 33 بار سورہ کوثر پڑھ لیں تو اب چوتھے اور آخری نمبر پر آپ نے قرآن مجید کی ایک نہایت خوبصورت اور فکر انگیز آیت پڑھنی ہے۔ یہ وہ آیت ہے جسے سنتے ہی انسان کو اپنے رب کی بے شمار نعمتیں یاد آنے لگتی ہیں۔ یہ آیت بندے کو شکر، عاجزی اور اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کے اعتراف کا درس دیتی ہے۔ وہ مبارک آیت ہے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، یعنی پس تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ ناظرین، ذرا ایک لمحے کے لیے رک کر سوچئے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں زندگی عطا فرمائی، ایمان عطا فرمایا، صحت عطا فرمائی، آنکھیں، کان، زبان، اولاد، گھر، رزق اور بے شمار ایسی نعمتیں عطا فرمائیں جنہیں ہم روز دیکھتے ہیں مگر اکثر ان کا احساس نہیں کرتے۔ انسان جب مشکلات میں ہوتا ہے تو اپنی کمیوں کو یاد رکھتا ہے، لیکن جب اپنے رب کی عطا کردہ نعمتوں پر نظر ڈالتا ہے تو اسے اندازہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمتیں اس پر کتنی وسیع ہیں۔ اور یاد رکھیے، شکر گزار بندہ اللہ تعالیٰ کو بے حد محبوب ہوتا ہے۔ جو شخص نعمتوں پر شکر ادا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی نعمتوں میں اضافہ فرما دیتا ہے، اس کے دل کو سکون عطا کرتا ہے اور اس کی زندگی میں خیر و برکت شامل فرما دیتا ہے۔ اب توجہ سے سنیے کہ اس آیت مبارکہ کو کس طرح اور کتنی مرتبہ پڑھنا ہے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ایک بار، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ دو بار، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ تین بار۔ اس طرح اپنے ہاتھوں کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر اس آیت مبارکہ کو 100 مرتبہ پڑھنا ہے۔ ایک مکمل تسبیح پوری کر لیں اور ہر مرتبہ یہ آیت پڑھتے ہوئے دل میں اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا تصور بھی لاتے رہیں۔ اپنی زندگی میں ملنے والی رحمتوں کو یاد کریں، ان نعمتوں کو یاد کیجئے جو بغیر مانگے آپ کو عطا ہوئیں، اور ان احسانات کو یاد کیجئے جن کا شمار کرنا بھی ممکن نہیں۔ آج 10 محرم الحرام اور جمعہ کے اس مبارک دن جب ایک بندہ شکر، عاجزی اور یقین کے ساتھ اپنے رب کی نعمتوں کا اعتراف کرتا ہے تو اس کے دل کی کیفیت بدلنے لگتی ہے۔ مایوسی امید میں بدل جاتی ہے، بے چینی سکون میں بدل جاتی ہے، اور بندہ اپنے رب کی رحمت کے اور قریب ہو جاتا ہے۔ لہٰذا اس آخری وظیفے کو بھی پوری توجہ، محبت اور یقین کے ساتھ پڑھیں۔ ناظرین محترم، آئیے ایک مرتبہ پورے عمل کو مختصر انداز میں دوبارہ ذہن نشین کر لیتے ہیں تاکہ کوئی بات رہ نہ جائے۔ سب سے پہلے آپ نے 11 مرتبہ حسبنا اللہ و نعم الوکیل پڑھنا ہے۔ اس کے بعد دوسرے نمبر پر 11 مرتبہ یا رزاقو پڑھنا ہے۔ پھر تیسرے نمبر پر انتہائی محبت، عقیدت اور یقین کے ساتھ 33 مرتبہ سورہ کوثر کی تلاوت کرنی ہے، اور آخر میں چوتھے نمبر پر 100 مرتبہ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ پڑھنا ہے۔ جب یہ چاروں اعمال مکمل ہو جائیں تو آخر میں دوبارہ 3 مرتبہ درود پاک پڑھ لیں، وہی درود شریف جو آپ نے عمل کے آغاز میں پڑھا تھا۔ اب اپنے دونوں ہاتھ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اٹھائیں
اپنے دل کا بوجھ اپنے رب کے سامنے رکھ دیں۔ جو دکھ کسی کو نہیں بتا سکے، جو درد برسوں سے سینے میں چھپا رکھا ہے، جو آنسو راتوں کی تنہائی میں بہتے رہے ہیں، جو خواہشیں دل میں دفن ہو چکی ہیں، آج وہ سب اپنے رب کریم کے سامنے پیش کر دیں۔ آج یوم عاشوراء اور جمعہ کے اس بابرکت دن میں اپنے رب سے رو رو کر مانگیے، گڑ گڑا کر مانگیں، عاجزی کے ساتھ مانگیں، کیونکہ بندہ جب ٹوٹ کر اپنے رب کو پکارتا ہے تو رحمت کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ اپنے رزق کے لیے دعا کریں، اپنی اولاد کے لیے دعا کریں، اپنے والدین کے لیے دعا کریں، اپنے گھر، کاروبار، صحت، سکون، کامیابی اور دنیا و آخرت کی بھلائی کے لیے دعا کریں۔ اور یاد رکھیے، جب اپنی حاجات مانگ لیں تو پوری امت مسلمہ کو بھی اپنی دعاؤں میں ضرور شامل کریں۔ ان مسلمانوں کے لیے دعا کریں جو بیماریوں میں مبتلا ہیں، جو قرضوں میں ڈوبے ہوئے ہیں، جو پریشانیوں کا شکار ہیں، جو آزمائشوں سے گزر رہے ہیں اور جو دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سب پر اپنا خاص فضل و کرم فرمائے۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ اس مبارک عمل کی برکت سے آپ کے دل کا بوجھ ہلکا ہوگا، آپ کی مشکلات میں آسانی پیدا ہوگی، آپ کے رزق میں برکت ہوگی، اور اللہ تعالیٰ آپ کے لیے خیر و بھلائی کے وہ دروازے کھول دے گا جن کا آپ نے کبھی تصور بھی نہ کیا ہوگا۔ اللہ رب العزت ہم سب کے دکھ، درد، پریشانیاں، بیماریاں، تنگ دستیاں اور مشکلات اپنے فضل و کرم سے دور فرمائے، ہمیں 5 وقت کی نماز باجماعت ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے گھروں میں سکون، محبت اور برکت عطا فرمائے، ہمیں دنیا میں عزت، راحت اور حلال رزق عطا فرمائے، اور آخرت میں جنت الفردوس کا حقدار بنائے۔ آمین یا رب العالمین، آمین ثم آمین۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میرا سنانا اور آپ کا سننا، میرا کہنا اور آپ کا عمل کرنا اپنی بارگاہ عالیہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے۔ اگر آپ بھی اپنے رزق میں برکت، کشادگی اور فراوانی چاہتے ہیں تو کمنٹ میں اللہ تعالیٰ کے صفاتی ناموں میں سے کوئی ایک مبارک نام ضرور لکھیں، اور دل سے آمین لکھنا مت بھولیے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، ہماری حفاظت فرمائے، ہمارے ایمان کو سلامت رکھے، اور ہمیں اپنی رحمت کے سائے میں زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، ہمیشہ ہنستے رہیں، مسکراتے رہیں، خوش رہیں، آباد رہیں۔ ملتے ہیں کسی اگلی ویڈیو میں ایک نئے وظیفے کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔